السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 140 سے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ اللہ کے پاس سے آئی ہوئی شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ میں نے آج کوشش کی ہے کہ میں ایک اور قرآن پاک کا ترجمہ ڈھونڈوں جو کہ آسان زبان میں ہو تاکہ آپ اس کے میننگز کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے جوڈیشل انڈیپینڈنس، لیکن اس ایڈیٹوریل کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا تاریخی پس منظر دیکھنا ضروری ہے۔ ایڈیٹوریل سپریم کورٹ کے لینڈ مارک ورڈکٹ کے بارے میں ہے، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے متعلق ہے، اور ماضی میں ان کے متعلق جو فیصلے دیے گئے تھے پہلے ہم ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس ایڈیٹوریل کو زیادہ ڈیٹیل سے سمجھ پائیں۔ 7 of the 10 judges on the bench also ordered the Inland Revenue Department and FBR، یعنی کہ 10 میں سے 7 ججز نے ایف بی آر کو آرڈر کیا تھا کہ وہ جج کی جو وائف ہیں، یعنی کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی وائف سرینا عیسیٰ کی سے ایکسپلینیشن لیں اور ان کے بچوں سے سورسز آف فنڈنگ کے بارے میں ان کی جو 3 پراپرٹیز تھیں ان کے نام پہ یو کے اندر۔ تو اب جو ڈیٹیل ججمنٹ دی گئی ہے وہ یہ آبزرو کرتی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی نے پٹیشن دائر کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ میلائن کیا جائے، بدنام کیا جائے ججز کو۔ ایوری سٹیزن notwithstanding his status or position was entitled to due process of law in any action detrimental to his life, liberty and body, reputation, property under Article 4۔ تو Article 4 آف Constitution یہ تمام فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کرتا ہے اور سیف گارڈ کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کو جو گارنٹی ہوتے ہیں انڈر Article 9 to 28 کے تحت۔ اس کے علاوہ جو ہمارا کنٹری ہے وہ رینک کر رہا ہے 5 out of 6 ان ساؤتھ ایشین ریجن اکارڈنگ ٹو WJP رول آف لا انڈیکس 2021 جو کہ ریلیز ہوا تھا اکتوبر 2021 کو۔ اب جو ہمارے منسٹرز ہیں، وزراء ہیں، جس میں ہمارے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری اور جو فروغ نسیم ہیں جو کہ لا منسٹر ہیں، انہوں نے بیانات دیے ہیں کہ یہ کنٹراڈکٹی ججمنٹ ہے، یعنی کہ پرتنازع فیصلہ ہے اور ڈبل سٹینڈرڈز ہیں عدلیہ کے۔ تو کورٹ ریویو کر سکتی ہے آلدو اپنی جورسڈکشنز کو، فیصلے کو انڈر Article 188 آف دی کانسٹیٹیوشن، لیکن پھر بھی عدلیہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کہنا تھا وزراء کا۔ لیکن اگر آپ وائڈ پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو وزراء کا اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے کیونکہ یہ اداروں کو میلائن کرنے سے مترادف ہے۔ مزید فیکٹس ہم جو ڈیٹیل سے ہیں اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ جو نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا وہ ہے NSA وزٹ۔ NSA ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر۔ معید یوسف نے وزٹ کیا ہے کابل کا، اور اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ وہاں پہ کون سے معاملات زیر بحث آئے ہیں، ڈاکٹر یوسف کون ہیں اور کن معاملات پہ انہوں نے بحث کی ہے۔ اسی طرح سے بارٹر ٹریڈ کی ایک ٹرم یوز ہوئی ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بارٹر ٹریڈ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے ایکٹ آف ٹریڈنگ گوڈز اینڈ سروسز بٹوین 2 and more parties وداؤٹ دا یوز آف منی۔ مزید ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے پاکستان کے ٹوئن سیکیورٹی چیلنجز کو جو کہ ایمنیٹ کرتے ہیں، ایمرج ہوتے ہیں افغانستان سے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہوگا ہمارا اسٹیٹ بینک کے رول کے بارے میں۔ اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل پاس ہوا ہے اور یہ پرومس کرتا ہے کمپلیٹ اٹانومی، مکمل خود مختاری سینٹرل بینک کو، اسٹیٹ بینک کو، اور پلیس کرتا ہے مکمل پابندی ریسٹرکشنز کے، وہ حکومت کو بارونگ نہیں دیں گے، حکومت کو قرضہ نہیں دیں گے۔ 54 امینڈمنٹس کی گئی ہیں جس میں 10 نئے سیکشن شامل کیے گئے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 میں اس امینڈمنٹ بل کے ذریعے۔ آج کا آپ کا یہ کویسچن ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ بل پریزنٹ کب ہوا تھا اور یہ پاس کب ہوا ہے، یہ 2 ڈیٹس آپ نے مجھے بتانی ہیں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ، اور نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں۔ یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ موجود ہیں، گرین میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے تاکہ ہم سینٹینسز کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں، اور ہمارے پاس ایکوا کلر میں ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور کچھ اسٹوڈنٹس ایپ کے حوالے سے پوچھ رہے تھے تو ہم ایپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کچھ بگز آ رہے تھے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہی۔ جیسے ہی وہ اپلوڈ ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ دوبارہ سے وہاں پہ یہ تمام ایڈیٹوریلز آپ کو PDF فارم میں پرووائڈ کرنا سٹارٹ کر دوں گا۔ دا سپریم کورٹس لینڈ مارک ورڈکٹ، سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ آیا ہے، اوور ٹرننگ اٹس ارلیئر ججمنٹ،
جس میں انہوں نے اپنی پہلے والی ججمنٹ کو فیصلے کو ریپیل ریووک کینسل کر دیا ہے. اور یہ فیصلہ کیا تھا؟ انہوں نے آرڈر کیا تھا ایف بی آر کو، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو، کہ وہ ان تمام الزامات کو دیکھیں، ایلیگیشنز کو دیکھیں جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وائف سرینا عیسیٰ کے خلاف ہیں. تو یہ جو فیصلہ ہے ول گو اے لانگ وے، یہ ایک اہم فیصلہ ہوگا ان پروٹیکٹنگ دا انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری، عدلیہ کی آزادی کو تحفظ فراہم کرنے میں، اینڈ سیف گارڈنگ ججز فرام دا پریشر ٹیکٹکس فرام دا ایگزیکٹو، اور ججوں کو محفوظ بنانے میں جو کہ پریشر ٹیکٹکس حربے استعمال کیے جاتے ہیں ایگزیکٹوز کی جانب سے. تو 3 پلرز آف اسٹیٹس ہوتے ہیں، ایک ایگزیکٹو ہوتا ہے، جوڈیشری ہوتا ہے، اور لیجسلیشن ہوتا ہے. دا میجارٹی ججمنٹ اوور ٹرنز اس جون 19 آرڈر. اب میجارٹی سے انہوں نے اوور ٹرن کیا ہے، کینسل کیا ہے اپنے جون 19 کے آرڈر کو. تو یہاں پہ جو میجارٹی ہے وہ 6-4 ہے. رینڈرنگ دا ایکسرسائز کنڈکٹیڈ بائی دا ایف بی آر نل اینڈ وائڈ، اور جو تمام اقدامات کیے گئے تھے ایف بی آر سے کی جانب سے وہ تمام نل اینڈ وائڈ ہو گئے، ختم ہو گئے. ایز اٹ سیٹ اسائڈ دا ورڈکٹ، کیونکہ انہوں نے اپنے فیصلے کو اوور رول کر دیا. دیٹ ہیڈ authorized the FBR to evaluate and then subsequently impose tax liability against Miss Issa for possessing 3 properties in UK، کہ جس فیصلے میں انہوں نے آتھرائز کیا تھا ایف بی آر کو کہ وہ تفتیش کریں اور امپوز کریں ٹیکس لائبلٹی مس عیسیٰ کے خلاف، جن کی یو کے میں 3 پراپرٹیز ہیں. دیر واز اے جنرل پرسیپشن، یہ خیالات پایا جاتا تھا دیٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہیڈ بلنڈرڈ انٹو اے ریفرنس اگینسٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بلنڈر کی ہے، غلطی کی ہے ریفرنس دینے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، بائی بیسنگ اٹ آن فلمسی گراؤنڈس، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ کمزور بنیادوں کے اوپر ہے. دس ہیڈ ٹریگرڈ کنسرنس، تو اس کی وجہ سے یہ تحفظات پیدا ہوئے تھے. دیٹ دا جج واز بینگ پریشرڈ تھرو ہز فیملی، کہ جج کو پریشرائزڈ کیا جا رہا ہے اس کے خاندان کے تھرو، بیکاز آف ہز انڈیپینڈنٹ پوزیشننگ، کیونکہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ خود مختار ہے، آزادانہ ہے. دا آرڈیل لاسٹڈ فار لانگر دین اٹ شوڈ ہیو، یہ جو ٹرائل تھا یہ کچھ زیادہ عرصہ چلا ہے جتنا اس کو رہنا چاہیے تھا. بٹ ناؤ فائنلی اٹ اپیئرز، لیکن اب یہ نظر آتا ہے دیٹ سپریم کورٹ ہیز کلوز دی ڈور آن اینی فردر اٹیمپٹس، کہ سپریم کورٹ نے اب دروازہ بند کر دیا ہے مزید کسی کوششوں کے اوپر بائی ایگزیکٹو کی جانب سے ٹو ہاؤنڈ دا جج اینڈ ہز فیملی، کہ وہ جج اور ان کی فیملی کو تنگ کریں. دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے دیٹ ممبرز آف سپیریئر جوڈیشری ہیو ہیڈ ٹو فیس سچ پریشر، کہ عالیہ عدلیہ کے ججز کو یہ پریشر فیس کرنا پڑا ہے فرام دی ایگزیکٹو اتھارٹیز، ایگزیکٹو حکام کی جانب سے. however تاہم وین ایور دا جوڈیشری ہیو ریزسٹڈ سچ اٹیمپٹس، جب بھی عدلیہ نے مزاحمت کی ہے اس طرح کی کوششوں کی ٹو کرٹیل اٹس انڈیپینڈنس، جہاں پہ ان کی انڈیپینڈنس کو، آزادی کو ریڈیوس کیا جانا تھا، اٹ ہیز سکسیڈیڈ ان ریپلسنگ دا اٹیکس، سے کامیاب ہوئی ہے اس طرح کے حملوں کو ریپلس کرنے میں، بچھاڑنے میں. اینڈ ایمرج اسٹرانگر ایز این انسٹیٹیوشن، اور ایک ادارے کے طور پہ زیادہ طاقتور ہو کے ابھری ہے. دیر از اے لیسن ان ہیئر، یہاں پہ ایک سبق ہے ان تمام لوگوں کے لیے who may want to bend the judiciary to their will، جو کہ اپنے ارادوں کے مطابق عدلیہ کو جھکانا چاہتے ہیں. اے ویکنڈ جوڈیشری ویکنز ڈیموکریسی، ایک کمزور عدلیہ کمزور جمہوریت بنا دیتی ہے. اٹ از دیئر فور این انکریجنگ سائن، اس لیے یہ ایک حوصلہ افزا انڈیکیشن ہے دیٹ ایپیکس کورٹ ہیز ایکنالجڈ، کہ سپریم کورٹ نے یہ تسلیم کیا ہے دا فالٹ لائن ان اٹس اون ججمنٹ اینڈ ریورس اٹ، کہ ان کی اپنے فیصلے میں فالٹ لائنز ہیں اور انہوں نے اس کو ریورس کر دیا ہے. دا گورنمنٹ ہیز انفارچونیٹلی اسٹل ناٹ ریلینٹڈ، لیکن حکومت نے ابھی بھی اپنا مائنڈ تبدیل نہیں کیا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا. دا لا منسٹر اینڈ دا انفارمیشن منسٹر ہیو ایشوڈ اسٹیٹمنٹس، لا منسٹر نے اور انفارمیشن منسٹر نے، وزیر اطلاعات نے بیانات دیے ہیں اس فیصلے کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر. دیٹ ہیڈ ناٹ اونلی irresponsible، جو کہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہیں، بٹ کین آلسو بی کنسٹرکٹیڈ ایز crude attempts to ridicule the judiciary، اور ان کو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ کاوش کی گئی ہے عدلیہ کا مذاق اڑانے کی. if the government is insistent on following such a course، اگر حکومت بازید ہے اس طرح کے رستے کے اوپر چلنے پہ، despite having its actions against جسٹس عیسیٰ ریجیکٹڈ اینڈ ٹرمڈ illegal، باوجود اس کے کہ جسٹس عیسیٰ کے خلاف ان کے جو تمام اقدامات تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور غیر قانونی کہا گیا ہے.
then it may not be wrong to surmise, تو پھر یہ سپوز کرنا گیس کرنا غلط نہیں ہوگا that it wants to bring the court under pressure کہ یہ عدلیہ کو under pressure لانا چاہتی ہے پبلک کمپین کے تھرو. This is highly inadvisable, یہ بہت زیادہ unwise ہے. The PTI government has shown in the past, PTI کی حکومت نے ماضی میں یہ دکھایا ہے that it has the habit of vilifying all those کہ ان کی عادت ہے کہ یہ ان تمام لوگوں کو ڈیفیم کرتے ہیں, بدنام کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. While this may be somewhat kosher in the political domain, اگرچہ یہ کچھ کمپلائی کرتا ہے سیاسی ڈومین میں, تو اٹ از absolutely the wrong, یہ مکمل طور پر غلط چیز ہے to do when dealing with the highest court of the land کہ آپ اس طرح کے بیانات دیں ایپیکس کورٹ کے خلاف, سپریم کورٹ کے خلاف. It would be far better, یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا if the government accepted the judgment, اگر حکومت اس فیصلے کو تسلیم کرے as it is required to do under the law, جیسا کہ قانون کے تحت کیا جانا چاہیے. stopped issuing public statements, اور عوامی بیانات دینا بند کرے کورٹ کے خلاف and move on, اور آگے کی جانب بڑھے. جسٹس عیسیٰ now stands vindicated, اب جسٹس عیسیٰ کو ایکیوٹ کر دیا گیا ہے, exonerate سیٹ فری کر دیا گیا ہے in every sense, تمام سینس آف دی ورڈ میں, and will continue to discharge his duties, اور وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے requirements of law اور constitution, آئین کے مطابق. there should be no more obstacle in his path, تو ان کے راستے میں کوئی مزید hurdle, hindrance نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اپنی اوپینین بھی دے سکتے ہیں, بلکہ ضرور دیجئے گا تاکہ اسیس کیا جا سکے کہ جو ججمنٹ دی ہے عدلیہ نے, اور اس کو جو ریلیٹ کرنا ہے خاص طور پر ایک جج کی اہلیہ کے اثاثوں کو جوڈیشل انڈیپینڈنس کے ساتھ, کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے. NSA وزٹ کے بارے میں اگر ہم اسٹڈی کریں تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف نے اپنا جو ان کا کابل کا وزٹ تھا اس کو مکمل کیا ہے. ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک ہوگا, تو یہ ان کا پہلا وزٹ تھا افغان کیپٹل کی جانب جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے اگست میں. دس وزٹ واز اوریجنلی شیڈیولڈ فار ارلیئر دس منتھ, یہ جو وزٹ ہے شیڈول کیا گیا تھا اس مہینے کے اوائل میں, لیکن اس کو کینسل کرنا پڑا کیونکہ ایک سینئر ڈیلیگیٹ جو کہ ساتھ جانے تھے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے, ان کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تھا. ڈاکٹر یوسف کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دی گئی ہے. وہ ہیڈ کر رہے ہیں افغانستان انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن سیل کو. انہوں نے ملاقات کی ہے ایکٹنگ ڈپٹی پرائم منسٹر عبدالسلام حنافی اور اس کے ساتھ جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں امیر خان متقی, ان کے ساتھ ملاقات کی ہے تاکہ جو ہیومینیٹیرین انسانی ضروریات ہیں اور پاکستان کا پرپوزل ہے اکانومی کو, معیشت کی انگیجمنٹ کو اسٹرینگتھن کرنے کا افغانستان میں, اس کو ڈسکس کیا جا سکے اور افغانستان کے لوگوں کی مدد کی جا سکے اس مالی چیلنج کو ٹیکل کرنے کے لیے, ایڈریس کرنے کے لیے. این افیشیل اناؤنسمنٹ بائی دا پرائم منسٹر سیڈ, اسی طرح سے ایک افیشیل ڈکلیریشن آئی ہے پرائم منسٹر آفس کی جانب سے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وزٹ میں بہت زیادہ سبسٹینٹیو آؤٹ کمز آئی ہیں, سبسٹانشیل اہم ریپرکشنز آئے ہیں, نتائج آئے ہیں. وہ کن چیزوں میں, ایک تو فارورڈ موومنٹ ہوئی ہے ٹریڈ فیسیلیٹیشن پہ, دوسرا سوشل سیکٹر سپورٹ پہ. بوتھ سائڈز آلسو ریٹریٹڈ, دونوں سائڈ نے یہ بھی ریپیٹ کیا ہے اپنی کمٹمنٹ کو کہ وہ ارلی کمپلیشن کریں گے 3 میجر کنیکٹیوٹی پروجیکٹس کی. ریکگنائزنگ دا کولیپس آف فارمل بینکنگ سسٹم ان افغانستان, افغانستان میں فارمل بینکنگ سسٹم کے کولیپس کو دیکھتے ہوئے دے ہیو ایگریڈ ٹو اسٹارٹ بارٹر ٹریڈ, انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ بارٹر ٹریڈ اسٹارٹ کریں گے اور جو لوکل کرنسی ہے اس میں تجارت کو حوصلہ افزائی دیں گے. ان دا ایبسنس آف فارمل ریکگنیشن فار دی ہارڈ لائن افغان طالبان رجیم, طالبان کی جو حکومت ہارڈ لائن ہے ان کو فارمل ریکگنیشن نہیں ملی, فارمل تسلیم نہیں کیا گیا, تو اس کی عدم موجودگی میں عالمی برادری کی جانب سے خاص طور پہ میجر پاورز کی جانب سے ملٹی نیشنل اور ملٹی بلین ڈالر جو پروجیکٹس ہیں ان کو میٹیریلائز کرنا, ہیپن کرنا ممکن نہیں ہے unless the new rulers agree to respect human rights, جب تک نئے رولرز اس بات پہ تیار نہیں ہوتے کہ وہ انسانی حقوق کی عزت کریں گے, including those of women and minorities, جس میں عورتیں اور اقلیتیں شامل ہیں. It is encouraging to see, یہ دیکھنا حوصلہ افزا ہے کہ جو عالمی برادری ہے وہ آخر کار جاگ رہی ہے ہیومینیٹیرین کرائسس کی جانب, انسانی بحران کی جانب, and desperately needed assistance starting to flow into افغانستان, اور جس کی بہت اشد ضرورت تھی مدد کی وہ اب افغانستان میں آنا سٹارٹ ہو چکی ہے. سیمی کولن ہے, سیمی کولن 2 سینٹنسز کو سیپریٹ کرتا ہے, دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں. اٹ سیمز اے وے, یہ ایک راستہ نظر آتا ہے, ہیز بین فاؤنڈ کہ مل گیا ہے, ٹو گیٹ اراؤنڈ انٹرنیشنل سینکشنز ٹارگٹنگ دا طالبان, کے جو عالمی پابندیاں لگائی گئی ہیں افغانستان طالبان کے اوپر ان کو اوائڈ کرتے ہوئے امداد پہنچائی جا سکے.
بٹ مچ ریمینس ٹو بی ڈن، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ پاکستان's اون اکنامک چیلنجز، پاکستان کے اپنے معیشی مشکلات کے باوجود، کیونکہ افغانستان پاکستان کا امیڈیٹ نیبر ہے، پڑوسی ہے. دس کنٹری کین ناٹ افورڈ ٹو سٹ آن دی فینس، تو پاکستان خاموشی سے نہیں بیٹھا رہ سکتا اور یہ نہیں دیکھ سکتا کہ جو معیشی صورتحال ہے وہ ڈکلائن کرے، ڈیٹیریٹ ہو نیکسٹ ڈور، اور پاکستان کو مزید ایگزوڈس مائگریشن کا سامنا کرنا پڑے افغانستان سے پاکستان کی جانب. جو فارمل ایگریمنٹ ہوا ہے بارڈر ٹریڈ پہ اور ٹریڈ ان لوکل کرنسی پہ ول ناٹ نو ڈاؤٹ میٹیگیٹ سم آف دی چیلنجز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کچھ چیلنجز کو، مشکلات کو ریڈیوس کرے گا، میٹیگیٹ کرے گا. لارجر ایگریگیرین پاپولیشن آف افغانستان کی، ایز دا اسٹیٹمنٹ انڈیکیٹس، جیسا کہ اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے، نو ڈسکشن اپیئرس ٹو ہیو ٹیکن پلیس بٹوین دا ٹو سائڈس، کوئی بھی ڈسکشن نہیں ہوئی دو سائڈس کے درمیان پاکستان سے ریگارڈنگ ٹوین سیکورٹی چیلنجز سے ریگارڈنگ، جو کہ ایمنیٹ کرتے ہیں، ایمرج ہوتے ہیں افغانستان سے. کالن ہے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پنکچویشن کی جو ٹائپس ہیں تقریباً، کالن بھی سیکھ لیا، سیمی کالن بھی ایک آرٹیکل میں آ گیا، ڈیشز بھی آ گیا، ڈبل ڈیشز، ڈبل کاماز بھی آ گیا. تو آپ نے جب بھی کوئی آرٹیکل لکھنا ہے تو آپ نے ان تمام پنکچویشن مارکس کو لازمی یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ ایگزامینر کو پتہ چلے کہ آپ کو پنکچویشنز کی بھی ہاؤ ناؤ ہے. تو ٹوین سیکورٹی چیلنجز کون سے درپیش ہیں پاکستان کو؟ ایک تو بارڈر فینس بریچنگ کا ایشو ہے، اور اسی طرح سے بہت زیادہ انکریز دیکھنے میں نظر آیا ہے، اپ ٹک دیکھنے میں نظر آیا ہے ٹی ٹی پی لنکڈ دہشت گرد کے حملوں میں. کلیئرلی واضح طور پہ دونوں سائڈز ان تمام جو حساس معاملات ہیں، پبلک ڈسکورس ڈسکشنز، ان کو وے رکھنا چاہتی ہیں. جس طرح سے واضح ہے، ایک ان پبلسائزڈ وزٹ ہوا تھا پاکستان کے اسپیشل انوائے فار افغانستان ایمبیسڈر محمد صادق کا کابل میں اس منتھ کے سٹارٹ میں. دیز انگیجمنٹس انڈیکیٹ، یہ تمام جو انگیجمنٹس ہیں یہ نشاندہی کرتی ہیں دیٹ ایز فار ایز دا ٹو سائڈز آر کنسرن، جب تک دونوں سائڈز کی بات ہے تو جو چیزیں ہیں یہ بالکل درست سمت میں ٹریول کر رہی ہیں. دو ٹائم alone will tell how much of effort will yield results، لیکن وقت ہی ہمیں یہ بتائے گا کہ کتنی کوششیں لگیں گی نتائج لانے میں. لاسٹ ہمارا ایڈیٹوریل ہے اسٹیٹ بینکس رول، پیسج آف ایس بی پی امینڈمنٹ بل دیٹ گیوز ایبسلیوٹ پاور ٹو دا سینٹرل بینک. پاس کیا گیا ہے اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل. اسٹیٹ بینک کا جو ایکچوئل ایس بی پی ایکٹ ہے وہ 1956 تھا، اس میں ترمیم کی گئی ہے اور مکمل اختیارات دے دیے گئے ہیں سینٹرل بینک کو. ول ریموو دا لاسٹ ہچ ان دا وے آف ریوائول آف سسپینڈڈ آئی ایم ایف پروگرام. تو جو آئی ایم ایف کے سسپینڈڈ پروگرام میں آخری رکاوٹ، ہنڈرنس، ہچ تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گا اس پروگرام کو ریوائیو کرنے کے لیے. بٹ اٹ وڈ آلسو ڈراسٹیکلی چینج دا بینکس جاب ڈسکرپشن، لیکن بینک کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکسٹریملی تبدیل ہو جائے گی. اینڈ اٹس ریلیشنز ود دا کنٹریز فسکل اتھارٹیز، اور ملک کے مالی حکام کے ساتھ اس کا تعلق بھی تبدیل ہو جائے گا. دا امینڈڈ لا وڈ ہیو میجر امپلیکیشنز، ترمیم شدہ قانون میں بہت سارے اثرات ہوں گے نئے آنے والے لوگوں کے لیے. سٹارٹرز کے لیے یہ ہے کہ اس میں پہلی جو چیز ہے یہ کہتا ہے پرائس اسٹیبلٹی لانی ہے، اور یہ پرائمری اہم آبجیکٹیو ہے، بنیادی آبجیکٹیو ہے، مقصد ہے اسٹیٹ بینک کا. اگرچہ کہ کوئی واضح انفلیشن، مہنگائی کا ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا گیا. دیٹ ول فری دا بینک فرام اٹس رسپانسبلٹی آف بولسٹرنگ اکنامک گروتھ، جو کہ بینک کو آزاد کر دے گا اس ذمہ داری سے کہ معیشی گروتھ کو بڑھایا جائے. اینڈ بار اٹ فرام لینڈنگ ٹو گورنمنٹ، اور اس کو روکے گا کہ یہ حکومت کو قرضہ نہ دیں یا کوئی فنڈنگ نہ کریں قواسی فسکل آپریشنز میں. اسی طرح سے بینک مزید ایکسٹینڈ نہیں کر سکے گا کوئی بھی کریڈٹ یا گارنٹی کسی بھی اوبلیگیشن آف گورنمنٹ کے لیے، ذمہ داری کے لیے، حکومت کے لیے یا پبلک انٹیٹائز کے لیے. اسی طرح سے جو دوسرا آبجیکٹیو ہے، سیکنڈری فنکشن ہے، وہ فنانشل اسٹیبلٹی ہے. پہلا کیا تھا؟ پرائس اسٹیبلٹی. دوسرا فنانشل اسٹیبلٹی. سپورٹ کی جائے گی ڈیولپمنٹ پالیسیز کی، فلر یوٹیلائزیشن ہوگی ریسورسز کی، اور یہ اس کا تیسرا رسپانسبلٹی ہوگی. بینک ول ہیو فل فریڈم، بینک کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ ڈٹرمن کرے اور امپلیمنٹ کرے، نفاذ کرے مانیٹری اور ایکسچینج ریٹ پالیسی کا. ایز دا چینجز ان دا لا ایلیمینیٹ دا فنانس منسٹریز رول ان اٹس فنکشنز، کیونکہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں قانون میں وہ فنانس منسٹری کے کردار کو ختم کر دیتی ہیں، ایلیمینیٹ کر دیتی ہیں. دا سگنیفیکینس آف دیز چینجز کین بی گائڈ، جو اہمیت ہے ان تبدیلیوں کی ان کو میئر کیا جا سکتا ہے اس حقیقت سے کہ اب تک جو قانون تھا وہ غیر واضح تھا اسٹیٹ بینک کے ایگزیکٹ رول کے بارے میں انفلیشن کو ٹارگٹ کرنے کے زمرے میں. ایز اٹ واز ریکوائرڈ ٹو ریگولیٹ دا مانیٹری اینڈ کریڈٹ سسٹم، کیونکہ اسٹیٹ بینک سے یہ ریکوائرڈ کیا جاتا تھا کہ یہ ریگولیٹ کرے مانیٹری اور کریڈٹ سسٹم کو، اور سپورٹ کرے گروتھ کو، اور فلر یوٹیلائزیشن آف استعمال کرے پروڈکٹیو ریسورسز کو بھی، ذرائع کو بھی.
دیر از نو ڈینائنگ، اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ جو ضرورت ہے سینٹرل بینک کی آزادی کی ٹارگٹ کرنے میں پرائس اسٹیبلٹی کو، اس کو کافی عرصے سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح سے جو منفی اثرات تھے بہت زیادہ سیاسی مداخلت کے، انٹرونشن کے، ان کے فنکشنز آف مانیٹری اینڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی میں اکانومی اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر پریویس ماضی کی پی ایم ایل این کے ایڈمنسٹریشن کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنی رائے تبدیل کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ بٹ کنسرنز ریمینس، لیکن خدشات اب بھی باقی ہیں بینک کے رول کے متعلق کہ جب کوئی بحران آئے گا جیسا کہ کووڈ-19 پینڈیمک ہے، تب بینک کا کیا رول ہوگا؟ کیا یہ اپنی ری ڈیفائنڈ مینڈیٹ آف پرائس اسٹیبلٹی سے سٹک کرے گا یا پھر یہ سپورٹ کرے گا اکنامک گروتھ کو اس طرح کے بحران میں؟ ہم یہ باتیں نہیں جانتے۔ ہم نے دیکھا ہے جو سینٹرل بینکس پوری دنیا میں ہیں انہوں نے سپورٹ کیا ہے معیشی گروتھ کو اور ریکوری کو 2008 کے گلوبل فنانشیل کرائسس میں، اور اسی طرح سے جب آؤٹ بریک ہوئی ہے کووڈ کی 2020 میں، ان تمام اوکیزنس پہ جو آئی ایم ایف ہے انہوں نے پش کیا ہے اسلام آباد کو کہ وہ چینج کرے اسٹیٹ بینک کے قانون کو، جو کہ ایک اہم شرط تھی فنڈنگ کے لیے، لیکن یہ بینک تمام ان بینکس کے ساتھ کھڑا تھا جب وہ سپورٹ کر رہے تھے 2008 کے گلوبل فنانشیل کرائسس کو۔ اسٹیٹ بینک آٹونمی از ویری ڈیزائریبل ٹو پریونٹ پولیٹیشینز فرام انفلوئنسنگ دا بینک فار پولیٹیکل پرپزز۔ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری اس لیے تو بہت ضروری ہے کہ سیاستدانوں کو روکا جا سکے کہ وہ اثر انداز نہ ہوں سیاسی مقاصد کے لیے بینک کے اوپر، بٹ وی آلسو نیڈ کلیئرٹی آن اٹس رول ڈیورنگ سچ کرائسس۔ لیکن ہمیں اسٹیٹ بینک کے رول کے اوپر بھی وضاحت کی، کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ بحران میں اس کا کیا رول ہوگا۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی آپ کا کویسچن ہوتا ہے تو وہ بھی ضرور پوچھا کریں، اور جو میرے کویسچنز ہیں ان کے بھی آنسر دیا کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔